ہماری دوسری مہمان بہت ہی معزز مہمان ہیں. خواتین کے مسائل کے حوالے سے انہوں نے بہت کام کیا. NGO سیکٹر سے ان کا تعلق ہے. ہم بات کریں گے آج ملیحہ حسین کے ساتھ کیونکہ ہمارا موضوع آج کیمیکل کاسٹریشن کے حوالے سے ہی ہے، تو ہم ان سے بھی اسی حوالے سے بات چیت کریں گے. جی ملیحہ، میرا آپ سے پہلا سوال یہ کہ جو اب ہمارے نئے آرڈیننس میں کیمیکل کاسٹریشن کی سزا دی جا رہی ہے، آپ کے خیال میں اس سزا سے ریپ کیسز میں کمی آئے گی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ریپ یا زبر جنسی جو ہوتی ہے، یہ مسئلہ جنس کے بجائے پاور اور کنٹرول سے اس کا زیادہ تعلق ہے. دنیا میں کسی بھی حصے کی آپ ریسرچ اٹھا کے دیکھ لیں، بہت ریسرچ ہوئی اس کے اوپر، تو اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے. سیکس سے اس کا اتنا زیادہ تعلق نہیں ہے. اور دوسرا، ایک سزا سے اگر ہمیں لگے کہ یہ مسئلہ جو ہے کم ہو جائے گا، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت سادگی سے اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں یا اس جرم کو دیکھ رہے ہیں. یہ تو اتنا بڑا اور اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے ہمیں بہت سے عوامل کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ اس قسم کے جو سوشل مسائل ہوتے ہیں ان کا ایک آسان حل کبھی بھی نہیں ہوتا. ہر کسی کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. ماں باپ سے شروع کر کے کہ ماں باپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، کیا انہیں سکھانا ہے کہ جب وہ اکیلے ہوں یا جب ماں باپ پاس نہیں ہوں تو ان بچوں کو اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے تاکہ ان کے ساتھ کوئی اس قسم کی زیادتی نہ کر پائے. اس کے بعد محلے میں، رشتہ داروں میں جو ارد گرد آپ کے لوگ رہتے ہیں، انہیں سب کو مل کے باریاں لینی ہے اور باہر جب بچے کھیل رہے ہوں تو ان پہ نظر رکھنی ہے کہ ان کے ساتھ اس قسم کی زیادتی نہیں ہو. پھر جو تعلیمی ادارے ہیں ہمارے، ان کا اپنا کردار بنتا ہے کہ انہوں نے بچوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہاں پہ کچھ ایسے ہو جائے تو ان کے یہاں کیا انتظامات ہیں. جو ایک ہمارا جنسی ہراسیت کو روکنے کا قانون بنا تھا 2010 میں، تو وہ تمام تعلیمی اداروں کے اوپر لاگو ہوتا ہے. ابھی بہت سے اسکول ہیں جہاں پہ اس لا کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، تو انہیں اس پہ عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی ٹیچرز کو، ان کے اسٹاف کو یہ پتا ہو کہ اگر ہم کسی بچے کے ساتھ اس قسم کی زیادتی کرتے ہوئے پکڑے گئے یا رپورٹ ہو گئے تو ہمیں سزا ہو سکتی ہے، ہماری نوکری بھی جا سکتی ہے. یہ بھی ہم ریپ کی نہیں، صرف سیکچول ہراسمنٹ کی، وہیں سے بڑھتے بڑھتے یہ چیزیں زبر جنسی تک پہنچتی ہیں. تو تعلیمی اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، جو ہمارے لا انفورسمنٹ ہے اسے اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ اگر کوئی کیس رپورٹ ہوتا ہے تو کیونکہ دیکھیے نا، سزا تو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی کیس رپورٹ ہو اور اس کیس کا فیصلہ ہو جائے کورٹ میں. ہمارے ہاں تو بہت سے کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بدنامی ہوگی، کیا فائدہ. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پولیس میں جاؤ تو وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہماری پولیس، آپ دیکھیے، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. پولیس میں بھی بہت اچھے اچھے لوگ ہیں اور اچھے طریقے سے آپ کی بات سنتے بھی ہیں، کیس رپورٹ بھی کرتے ہیں. صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پولیس جو ہے وہ اور بھی پہلے سے بہتر کام کرے، لوگوں کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرے کہ لوگ چاہیں پولیس کے پاس جانا اس طرح کے جرائم رپورٹ کرنے کے لیے. جتنے زیادہ کیس رپورٹ ہوں گے، جتنی زیادہ بہتر انویسٹیگیشن ہوگی، جتنے جلدی کیسز میں فیصلے ہوں گے، جتنے زیادہ لوگوں کو سزا ہوگی، تو تب اس سے ڈیٹرنس کریٹ ہوتی ہے معاشرے میں. صرف ایک سزا دے دینے سے یا یہ کہنے سے کہ یہ کیمیکل کیسٹریشن کریں گے تو یہ مسئلہ کم ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوتا. وہ ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے اس پورے پروسیس میں. قانون ہونا بہت ضروری ہے، سزائیں ہونی بہت ضروری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے لوگ بہت کچھ کریں گے تو یہ مسئلہ کم ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا. جی ملیحہ، میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ریپ کرنے کی شرح میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں کیا ان مجرموں کو اگر سرعام پھانسی دی جائے تو کیا اس سے لوگوں کے دل میں ڈر پیدا ہوگا
اور ریپ کیسز میں کمی آ سکتی ہے، یا پھر کیمیکل کاسٹریشن کی سزا دے کر ان کو رہا کر دینا چاہیے؟ ہمیں لگتا ایسے ہے کہ پاکستان میں زبر جنسی کے کیسز بچوں کے ساتھ بہت بڑھ گئے، لیکن اصل میں حقیقت یہ ہے کہ میڈیا نے یہ کیسز رپورٹ اب زیادہ کرنے شروع کر دیے، اور ان کا بہت شکریہ، کیونکہ ہم سب کو پتا تھا کہ ایسے ہوتا ہے، شاید کس حد تک ہوتا ہے یا کتنا زیادہ ہوتا ہے وہ اندازہ نہیں تھا، لیکن میڈیا کی رپورٹنگ سے ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ مسئلہ ہمارے یہاں کتنا پھیلا ہوا ہے۔ بڑے شہر ہوں، چھوٹے شہر ہوں، دیہات ہوں، یا ایون گھروں کے اندر ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، تو ہمیں بس اس طرف اپنا لے کے جانا ہے کہ ان مسائل کو، ان جرائم کو روکنے کے لیے ہم سب نے کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ کسی کو آپ سزا دے دیں گے تو اس سے مسئلہ ختم نہیں ہو جائے گا یا کم نہیں ہو جائے گا، کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کے کیسز رپورٹ نہیں ہوتے۔ ریپ کے جو ایسٹیمیٹڈ نمبرز ہیں، ہم کہتے ہیں کہ 10 میں سے 1 کیس رپورٹ ہوتا ہے شاید، تو اگر 9 کیسز رپورٹ نہیں ہو رہے اور 1 کیس رپورٹ ہو رہا ہے، اس میں پھر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہوتی، آپ میڈیکو لیگل کراتے ہیں، وہاں پہ آپ کا بہت سے مسائل آ جاتے ہیں۔ جو لوگ اس پروسیس سے گزرتے ہیں انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس کس طرح کے مسائل ہمارے ہاسپٹلس میں جائیں میڈیکو لیگل کے پاس، تو ریپ کٹ ہر جگہ پہ نہیں ہوتی، پراپر وہ ٹیسٹ نہیں کر پاتے، ڈی این اے نہیں لے پاتے، پھر اس کے بعد کورٹس میں عام طور سے ہمارے یہاں بہت وقت لگ جاتا ہے، اور کنوکشن کا ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہے، تو سزا تو کنوکشن کے بعد ہوتی ہے، سو سزا اگر ہم کہتے ہیں کہ کیسٹریشن یا جو بھی سزا ہو، اس سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ اتنے بڑے مسائل کو اگر حل کرنا ہے تو ہمیں جیسا میں نے پہلے کہا، سب کو مل کے کام کرنا ہوگا تاکہ اس طرح کے جرائم کو اور اس طرح کے مسائل کو ہم روک سکیں۔ دوسرا، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کیمیکل کیسٹریشن جہاں جہاں دنیا میں یہ سزا دی جاتی ہے، لیگلائزڈ ہے، وہاں پہ 100% ریزلٹس نہیں ہیں اس کے، کچھ پرسنٹیج کیسز ہیں جہاں پہ کام کرتا ہے اور کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ نہیں کام کرتا، تو یہ رسک مجھے نہیں پتا ہمیں اپنے معاشرے میں لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، کہ اگر آدھے سے کیسز میں یہ کام کیا کنوکشن ہونے کے، سزا ہونے کے بعد، اور اگر آدھے سے میں نہیں کام کیا تو پھر وہ لوگ تو پھر وہی جا کے کام کریں گے۔ سو پتہ نہیں، میں شاید پرانے زمانے کی ہوں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب تک ان لوگوں کو بند نہیں کرتے تب تک کم از کم آج کے پاکستان میں میرے خیال میں وہ سب سے بہتر سزا ہے کہ انہیں بند کر دیں، تاکہ ان کا ایکسیس ہی نہیں ہو بچوں تک، جہاں پہ وہ بچوں کے ساتھ اس قسم کی زیادتی نہیں کر سکیں۔ یہ کیمیکل کیسٹریشن والے جو ہیں اس طرح کے سزائیں جب تک یہ فول پروف نہیں ہو جائیں، اس پہ زیادہ ریسرچ ہونے کے بعد افیکٹو زیادہ ہوں، ہمیں یقین ہو کہ ہاں یہ کام کریں گے، تو پھر یہ سزا۔ لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب تک کیسز رپورٹ ہونے کے نمبر کو ہم نہیں بڑھائیں گے، جب تک اپنے جلدی انصاف دینے کے پروسیس کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے، تو اس وقت تک زیادہ کیسز رپورٹ نہیں ہوں گے۔ سو باقی کی چیزوں پہ زیادہ ہمیں وقت لگانے کی اور اس پہ محنت کرنے کی، کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جتنے زیادہ کیسز رپورٹ ہوں گے اتنی زیادہ بہتر طریقے سے اگر ہینڈل ہوں گے، کنوکشنز ہوئیں گی، تو پھر سزائیں ہوں گی۔ سو باقی کی چیزوں پہ زیادہ دھیان دینا میرا خیال ابھی بہت ضروری ہے۔ جی، میرا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا انسان نارمل نہیں ہوتا، وہ ذہنی طور پر ایک بیمار اور ایک اب نارمل اسٹیٹ میں ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو جب ہم مزید فزیکلی اب نارمل کر کے، کیمیکل کاسٹریشن کے ذریعے اسے مزید اب نارمل کر کے ہم سوسائٹی میں اسے رہا کر کے بھیج دیں گے، تو کیا وہ مزید سوسائٹی میں انتشار کا باعث بن سکتا ہے؟ دیکھیے، جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، ہاں نارمل تو شاید نہیں ہوتے، لیکن اگر وہ ذہنی مریض ہیں اور انہیں بالکل کنٹرول نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اپنے کو روک سکیں،
تو پھر تو انہیں یا کسی مینٹل انسٹیٹیوٹ یا جیل میں ہونا چاہیے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کم از کم جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں پتا ہے کہ جو وہ کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے, انہیں نہیں کرنا چاہیے. اس کے باوجود اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ انہیں کوئی پوچھنے والا یا پکڑنے والا نہیں. سو اس وجہ سے ایسے لوگوں کو پکڑنا اور سزا دینا, ان کو اپنے بچوں سے دور کرنا بہت ضروری ہے. ہم سب کے بچے جو ہیں وہ سانجے ہوتے ہیں. سو یہ کہنا کہ نارمل نہیں ہے, پتہ نہیں, میں اس سے بہت زیادہ اگری نہیں کرتی کیونکہ بہت سے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے. اور پھر یہ کہ آپ نے کہا کہ کیمیکل کیسٹریشن کے بعد انہیں نامرد بنا دیں, تو مرد تو میرا خیال ہے مکمل انسان ہوتا ہے اور مرد بہت کچھ کر سکتا ہے. مرد کا صرف ایک ہی کام نہیں ہوتا, اور یہ جو کیمیکل کیسٹریشن ہے یہ ان کے سیکچول ارجز کو کم کرتی ہے یا ختم کرتی ہے. تو اس کے علاوہ اور بہت سے کام ہیں جو مرد کر سکتے ہیں, اور بہت سے اچھے اچھے کام ہیں جو مرد کر سکتے ہیں. سو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر تو جج کو لگے کہ ہاں یہ سزا دے کے مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو آئی ایم شیور ان کا کوئی طریقہ ہوگا یہ ڈسائیڈ کرنے کا کہ کیا سزا مناسب ہے. میرے خیال میں تو شاید میرے پرانے زمانے کی سوچ ہے کہ جیل جو ہے اس میں بھیجنا فی الحال, جب تک یہ طریقہ کار بالکل فول پروف نہ ہو جائے, کیونکہ ہمیں ان لوگوں کو اپنے بچوں سے دور رکھنا ہے. اگر یہ دوائی یا یہ جو کیمیکل کیسٹریشن ہے یہ اگر آدھے وقت کام کرتی آدھے وقت نہیں کرتی, تو پھر وہ باقی کے آدھے وقت جب وہ کام نہیں کر رہی تو پھر تو ہمارے بچے پھر بھی لائک وہ خطرہ ہے ان کو کہ ان کے ساتھ وہی لوگ دوبارہ زیادتی کر سکتے ہیں. سو ایک تو یہ کہ ان کو بند کر دینا میرے خیال میں بہتر ہوگا اس کیمیکل کیسٹریشن کے بجائے, اور دوسرا یہ کہ غلط کام کو جسٹیفائی نہیں کرنا یا یہ کہنا کہ یہ لوگوں کو کنٹرول نہیں, اور اگر اس طرح کی سزا دے کے چھوڑیں گے تو مسائل اور بڑھ جائیں گے, تو پھر مسائل بڑھانے کے بجائے بہتر ہے کہ انہیں بند کر دیں. وہ شاید بہتر حل ہو اس مسئلے کا. جی, میرا اگلا سوال آپ سے یہ کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حکومت بچوں کی پروٹیکشن کے لیے کیا اقدامات اٹھائے؟ بچوں کے ریپ کے کیسز کو کم کرنے کے لیے حکومت نے قانون بنا دیا, ہمیں اس قانون کو استعمال کرنا ہے. اس کے بعد حکومت نے ادارے بنا دیے لا انفورسمنٹ کے, پولیس کا ادارہ ہے, ہمارے جوڈیشل سسٹم ہے, کورٹس ہیں, تو وہ حکومت کے بنائے ہوئے ادارے ہیں. ان اداروں کو ہاں اچھے سے اور بہتر طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اس طرح کے مسائل کو کم کرنے کے لیے یا اس طرح کے جرائم کو کم کرنے کے لیے حکومت کی طرف اگر ہم دیکھتے رہیں گے تو وہ شاید بہت اچھا آئیڈیا نہیں ہو, کیونکہ جب تک ہم سب لوگ مل کے اس طرح کے مسائل کا حل نہ نکالیں تب تک ہمارے بچے محفوظ نہیں ہوں گے, تب تک ہم زبر جنسی کے کیسز کو کم نہیں کر پائیں گے اپنے معاشرے سے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں, ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ ماں باپ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے, محلے والوں کو, ہمارے دوستوں کو, عزیز و اقارب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے, پھر تعلیمی اداروں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے, میڈیا بہت بڑی اس کی ذمہ داری ہے. جیسے وہ ایک ڈرامہ سیریل بنا تھا اڈاری, چائلڈ سیکشل ابیوز کے اوپر ہی, اسی طرح باقی اگر پیمرا کوئی ایسی پالیسی بنائے کہ اس طرح کے مسائل ہر ڈرامے میں ہوں گے, آپ باقاعدہ کمرشل اپنے ڈرامے یا فلمیں بنائیں, لیکن اس میں کوئی ایک کردار اس کے ساتھ اس طرح کی کوئی زیادتی ہوئی اور اس کا حل کیسے نکالا, حل دکھانا بہت ضروری ہے. کیونکہ مسئلے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہیں ہمارے معاشرے میں, کس کس جگہ کس کس طریقے سے کون کون لوگ اس قسم کی زیادتی کر سکتے ہیں اور اسے روکنا کیسے ہے, حل بتانا بہت ضروری ہے. سو میڈیا تو بہت بڑا رول ادا کر سکتا ہے. اس کے بعد پھر ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہیں
अच्छे तरीके से काम करना है, बहुत बेहतर काम करने की ज़रूरत है। तो सब लोग जब मिलके अपना-अपना किरदार अदा करेंगे, हम लोग जब ज़िम्मेदार शहरी अपने आप को समझें और अपने से ये सवाल करें कि मैं बच्चों की ज़बरदस्ती को रोकने के लिए क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ, और कोई एक्शन लें। जी, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है मैम कि जिस तरह एक नन्ही बच्ची के साथ कश्मीर में एक ज़्यादती का वाक़या पेश आया जो उसकी पूरी ज़िंदगी के लिए एक नफ्सियाती ट्रॉमा है, जो यहाँ पे बहुत से मुतासरा बच्चे और बच्चियाँ हैं। आप क्या समझती हैं कि हुकूमती सतह पर इन बच्चों और बच्चियों के लिए कोई सेशंस होने चाहिए, कोई ऐसे इदारे बनने चाहिए हुकूमत की तरफ से जहाँ इन बच्चों और बच्चियों की काउंसलिंग की जा सके? जी, काउंसलिंग तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इतना ट्रॉमेटिक होता है इस तरह के एक्सपीरियंस से गुज़रना, ना सिर्फ़ बच्चों के लिए भी बल्कि बड़ों के लिए भी। तो जब भी कोई इस तरह के हादसे से गुज़रता है या जुर्म का शिकार होता है, तो काउंसलिंग हुकूमत को क्या करना चाहिए, उससे पहले तो जब किसी के साथ भी ऐसा हुआ, ख़ास तौर से अगर किसी बच्चे के साथ हुआ, तो घर वालों की ज़िम्मेदारी ये बनती है कि उस बच्चे को हिफाज़त से, प्यार से रखें, उसके साथ अच्छे तरीके से बात करें, उसको यकीन दहानी ये करवाएँ कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, या हम पूरी कोशिश करेंगे, आपको बचा के रखेंगे, बजाए इसके कि हम उन्हें ब्लेम करना शुरू कर दें। हमारे यहाँ ये बहुत होता है, ख़ास तौर से अगर लड़की के साथ हो जाए कि घर वाले भी और बाहर भी लोग उसी को ब्लेम करते हैं कि इसे क्या ज़रूरत थी अकेले कहीं जाने की, या कपड़े ऐसे पहने, या हँस-हँस के बातें की, या जो भी हो, उन्हीं को हम ब्लेम करने लगते हैं, तो वो बहुत गलत है। हमें उनके साथ हमदर्दी करनी है प्यार से। सो वो काउंसलिंग का, हीलिंग का प्रोसेस घर से शुरू होता है। लेकिन इसके अलावा जो आपने हुकूमत की बात की, तो हुकूमत को ऐसी कोई पॉलिसी बनानी चाहिए जो कहे कि हर स्कूल, हर तालीमी इदारे में एक-एक काउंसलर होगा। क्योंकि हम टीचर्स रखते हैं पढ़ाने के लिए, स्कूल जो है वो आपके स्पोर्ट्स के टीचर अलग होते हैं, आपके म्यूज़िक के टीचर अलग होते हैं, आर्ट्स के टीचर अलग होते हैं। तो इसी तरह एक काउंसलर अगर हुकूमत कह दे कि ज़रूरी है, तो तमाम स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में एक काउंसलर होगा। खुदा न ख़ास्ता किसी बच्चे के साथ, किसी स्टूडेंट के साथ इस तरह का कुछ हो गलत, तो वहाँ पे काउंसलर्स अवेलेबल होंगे, तो काउंसलिंग जो है वो फिर बहुत हेल्पफुल होती है, इतने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बाद। इसके बाद हुकूमत ये भी कर सकती है कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि हर अस्पताल में एक काउंसलर ज़रूर होगा। साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट अगर हो तो दैट इज़ गुड इनफ। सो इस तरह के काम जो है वो हुकूमत कर सकती है कि पॉलिसी बना दे, लेकिन उसके बाद हुकूमत तो पॉलिसी बना दे या कानून भी बना दे कोई इस किस्म का, तो फिर हमें और आपको ये देखना होगा कि जिस स्कूल में हमारे बच्चे जा रहे हैं, वहाँ पे काउंसलर है या नहीं है। अगर नहीं है, तो हम फिर मैनेजमेंट को कहें कि आपने अभी तक क्यों नहीं काउंसलर रखा, ठीक है ना? क्योंकि अकेली हुकूमत कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। हम लोग, क्योंकि हमारी हुकूमत है ना, तो हमें अपनी हुकूमत के साथ मिल के अपने मुआशरे को बेहतर करना है। बच्चे तो हमारे हैं। हुकूमत अपना किरदार अदा करे, हम अपना किरदार अदा करें, क्योंकि हम ज़िम्मेदार शहरी हैं। और जब दोनों मिलके करेंगे, वो कवानीन बनाएँ, वो पॉलिसीज़ बनाएँ, हम देखें कि वो कवानीन और पॉलिसीज़ एनफोर्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उन पे अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा। और जब सब मिलके करेंगे काम, तो फिर कोई वजह नहीं है कि चीज़ें बेहतर क्यों ना हों। आपने बिल्कुल सही कहा, काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, और हम सब मिलके, हुकूमत और हम मिलके जब ये काम करेंगे इस तरह के, तो हमारे बच्चों के लिए बहुत बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया मलिया साहिबा।